زندگی میں ہر چیز ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ضرور دیتی ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان۔ جیسا کہ ایک گھوڑے کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک گڑھے میں گر گیا، اس کا مالک بڑا پریشان ہوا۔ اس نے بہت سی ترکیبیں سوچیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس گھوڑے کو گڑھے سے باہر نکالا جائے، لیکن وہ ناکام رہا۔ آخر کار اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، میرے کسی کام کا بھی نہیں، اور ایک نہ ایک دن مجھے یہ گڑھا بھی بند کرنا ہی پڑے گا، تو کیوں نہ آج اس گھوڑے کو اسی میں دفن کر دیا جائے۔ اس نے اپنے پڑوسیوں کو بلایا، ان کی مدد سے اس گڑھے میں وہ کوڑا کرکٹ، بجری، مٹی وغیرہ ڈالنے لگا۔ گھوڑا جو تھا وہ اونچی اونچی آوازیں نکالنے لگا، اور اس کی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے وہ بچ جائے، لیکن اس کے مالک کو اس کی بالکل پرواہ نہ ہوئی۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ اس میں غلاظتیں، گند وغیرہ ڈالتا رہا۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ گھوڑا بالکل خاموش ہو گیا، بالکل۔ اس خاموشی کی حالت میں کسان جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا، اس کا مالک اور پڑوسی بھی حیران رہ گئے، لیکن آخر کار وہ پھینکتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گڑھا جو ہے وہ مکمل بھر گیا، اور گھوڑا جو تھا وہ خود بخود گڑھے سے باہر آ گیا۔ اب اصل کہانی یہ ہے کہ جس طرح اس کا مالک اندر کوڑا ڈالتا رہا، بجری ڈالتا رہا، اس کے پڑوسی اس کی مدد کرتے رہے، جیسے ہی وہ چیزیں گھوڑے کے اوپر گرتی تھیں، گھوڑا اپنے جسم کو ہلاتا، حرکت دیتا، اور وہ تمام چیزیں نیچے گر جاتی۔ گھوڑا ان کے اوپر کھڑا ہو جاتا۔ دوسری دفعہ جب اس کے اوپر غلاظتیں گرتی، وہ اپنے بدن کو جھٹکتا، وہ نیچے گرتی، پھر گھوڑا اوپر آ جاتا۔ تو اس طرح کرتے 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 آخر کار گھوڑا جو ہے وہ اس گڑھے سے باہر آ گیا۔ زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں کہ ہماری کردار کشی کی جائے، ہمارے دامن کو داغدار کیا جائے، ہمیں تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، لیکن گندگی کے اس کنویں سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم ان غلاظتوں کے نیچے دب جائیں، بلکہ ہمیں بھی اوپر کی طرف اور آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہمارے اوپر آنے والی مشکلات پتھروں کی مانند ہوتی ہیں۔ اب اس بات کا انحصار ہماری عقل پر ہے کہ آیا ہم ان کے نیچے دب جاتے ہیں یا ان کے اوپر چڑھ کر مشکلات کے کنویں سے باہر آنے کی کوئی ترکیب سوچتے ہیں۔ خاک ڈالنے والے ڈالتے رہیں گے، مگر پرعزم انسان کبھی اپنا راستہ نہیں بدلتا۔